اس میں میم لاسٹ ٹائم میں ڈیٹیل آرگومنٹ کر گیا تھا اور میں بیسیکلی چاہ یہی رہا تھا کہ اس میں ڈیفینڈنٹ کی ایویڈنس نہ ہو اور ڈیسائیڈ کر دیا جائے کیونکہ وہ انہیں پروف نہیں کر سکے تھے. لاسٹ ڈیٹ میں یہ ہوا ہے کہ انہوں نے کچھ ڈاکومنٹ ایگزیبٹ کروائے ہیں. وہ ڈاکومنٹ نہ تو لسٹ آف ریلائنس میں اور نہ ہی لا کے مطابق وہ وٹنسز میں آنے چاہیے تھے. مجھے لسٹ دکھا دیں, میں نے دیکھی ہے لسٹ میں نے فورڈ کر دی ہے نا. یہ 3 فائلز میں ایویڈنس نہیں کروا رہا ڈی ڈبلیو کی. وہ ایویڈنس نہیں ہوگی تو اسے فائنل اس پہ لے جایا جائے, فائنلی اس کو ڈیسائیڈ فرما دیا جائے. اب میری ہمبل سبمیشن یہ ہے, بیسیکلی اونس تھا ان پہ, انہوں نے پروو کرنا تھا کہ وہ مالک اور قابض ہیں. انہوں نے وہ ایڈمٹ کر گیا وٹنس آ کے جی کہ نہیں. جی جی ایگزیکٹلی, جی ایگزیکٹلی. اب اس میں اس کی حد تک یہ ہے کہ باقی ڈاکومنٹ ٹھیک ہیں. میں صرف میری اسٹیٹمنٹ میں یہ لکھ دیا جائے یہاں پہ آج کی ڈیٹ کی پروسیڈنگ میں میری اسٹیٹمنٹ ایگزبٹ P15 جو ڈاکومنٹ ہے وہ لسٹ آف ریلائنس میں شامل نہیں ہے اور گواہ کے بیان میں نہیں آیا. جی ٹھیک ہے. نہیں میں ٹھیک جی چلیں ٹھیک. اس میں بس مجھے ایک ایشو یہ ہے کہ میں لاسٹ ویک بھی آرگومنٹ کر کے گیا ہوں. میرے آرگومنٹ ہو چکے ہیں اس کیس میں, آنریبل کورٹ سن چکی ہیں. میں نے صرف آج میں نے صرف اسٹیٹمنٹ دینی ہے. جی نہیں اس کی مجھے تو جب آنریبل کورٹ بلائیں گی میں اس سے پہلے بھی ایک اپلیکیشن میں 10 دفعہ آرگو کر چکا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ مجھے ٹرسٹ ہے آنریبل کورٹ پہ ماشاء اللہ پروسیڈنگ پہ. جی جی کیونکہ اس میں ادروائز سلوشن یہ آنا ہے کہ میں نے اپلیکیشن دینی ہے, پھر اس پہ ٹائم ضائع ہونا ہے ان کورٹ کا, وہ اس کے بعد وہ پروسیڈنگ چلنی ہے. اچھا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کسی اور فورم پہ دینی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کورٹ میں میں نے اپلیکیشن دینی ہے, جواب آنا ہے, پھر اس پہ وہ لنگر آن وہ تو چاہیے رہے, لیکن میں یہ نہیں چاہ رہا. میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ میرا میٹر کیونکہ بڑا وہ سمپل سا ہے کہ اس کے پاس ٹائٹل ڈاکومنٹ نہیں, سے آگے کیس پروسیڈ ہی نہیں ہو سکتا. میں نے صرف اس بیس پہ میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ میری اسٹیٹمنٹ ریکارڈ فرما لی جائے, اس کو لیگلی ان ڈاکومنٹس کو دیکھ لیں گے. میں لیگلی اسسٹ کر دیتا ہوں آنریبل کورٹ کو, ایون کوئی ڈاکومنٹ ایگزیبٹ بھی ہو جائے اس صورت میں بھی آنریبل کورٹ نے آرڈر کرتے وقت, ججمنٹ پاس کرتے وقت اس کی ریلیونس دیکھنا ہوتی ہے کہ ریلیونس کیا ہے. میں اس کی ریلیونس پہ آرگومنٹ اگر آنریبل کورٹ الاؤ کریں مجھے 5 سے 10 منٹ آج, تو میں صرف آ کے کنکلوڈ کر جاؤں گا, آرگومنٹ تو ہو جائے گی, اس میں میری حد تک ہو جائے گا. انہوں نے پھر 1-2 ڈیٹس لینی ہے, پھر ضرورت پڑی پھر میں آ جاؤں گا, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. نہیں وہ سی ڈبلیو تھے, ان پہ کراس ہو گئی ہے. میں ڈیفینڈنٹ نمبر 1 کی طرف سے ہوں, میں ڈیفینڈنٹ نمبر 2 کی طرف سے ہوں. اس میں ڈیفینڈنٹ نمبر 1 ایکس پارٹی ہو چکا ہے امتیاز, ڈیفینڈنٹ نمبر 2 کی طرف سے ہوں. جی جی نہیں میں موجود نہیں تھا, ڈاکومنٹ ایگزیبٹ ہو چکے تھے, بعد میں آیا تھا. وہ تو ہمارا ایک ٹرسٹ کا رشتہ ہے, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, میں بالکل اس پہ نہیں ہے. ڈاکومنٹ کے اوپر لکھ دینا زیر اعتراض کر دیا. جی جی میں یہی کہہ رہا ہوں, زیر اعتراض میں اسپیسیفک وہ ہوتا ہے نا, بیسیکلی تو یہ ہے کہ صرف میئر آبجیکشن از نو آبجیکشن. زیر اعتراض میں جو میں نے زیر اعتراض کرنا وہ یہ کرنا ہے کہ کیونکہ لسٹ آف ریلائنس میں بھی شامل نہیں اور گواہ کی اسٹیٹمنٹ میں نہیں ہو تو وکیل کی ڈاکومنٹ, بس یہ کر کے آگے چلیں جائیں. بس میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اسی پہ اگر صرف یہ کر دیا جائے کہ ایگزیبٹ P15 اسی کے اندر لکھا جائے, بالکل
نہیں اس میں میں عرض کر رہا ہوں جی لسٹ چلیں جی میں مجھے اس کی حد تک مقدمات کی حد تک تو ایشو نہیں ہے، میں نہیں کرتا آبجیکشن جی بہت سارے اٹھا رہے ہیں ایسے، لیکن چلیں اس کی طرف بھی ہم میں اس کا حل چاہ رہا ہوں جی جی اس کے اینڈ پہ آ جائے کوئی جی 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 بس ٹھیک ٹھیک باقی اسٹیٹمنٹ اس سے تھوڑا سا اب اس پروسیڈنگ سے آگے چلے جاتے ہیں جی میم ٹھیک ہے جی جی نہیں ہوتی جی میم ایسے ٹھیک ہی ہے جی صحیح خلاصہ معلوم پھر سو گیا مجھے کوئی ایشو نہیں ٹھیک میم چھوٹی سی ریکویسٹ تھی، وہ سیول ناظر نے چیک تیار کیا ہوا تھا